بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. فائنلی انتخابات ہو گئے. رزلٹس ابھی پورے تو نہیں ہوئے. ابھی تک 253 سیٹس کا نیشنل اسمبلی کا رزلٹس آئے ہیں اور ان رزلٹس کے مطابق 100 سیٹیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس نے حاصل کر لی ہیں اور پی ایم ایل این نے 71 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 اور باقی پھر متحدہ قومی موومنٹ 17 ہیں اور باقی جو ہیں کچھ اور پارٹیز نے لی ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلیاں بھی جو ہیں وہاں بھی اس وقت انڈیپینڈنس جو ہیں پنجاب میں ان کی 137 سیٹیں ہیں اور پی ایم ایل این کی بھی 137 سیٹیں ہیں. تو مقابلہ یہاں بھی سخت ہے. سندھ میں البتہ پوزیشن بڑی واضح ہے. وہاں پہ 84 سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اور اسی طرح کے پی میں انڈیپینڈنٹس کی پوزیشن بڑی واضح ہے. اس وقت ان کی 90 سیٹیں ہیں اور وہ بھی اپنے طور پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اب انتخابات ہو گئے, اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی آبویسلی جو حالات اس وقت ہمیں نظر آئے الیکشنز کے بعد اور جس طرح رزلٹس اناؤنس کرنے میں تاخیر ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی. بہت سے شکوک و شبہات نے جنم لیا. پھر کچھ 47 فارم ایک آج 130 حلقہ 130 جو لاہور کا وہ بھی گردش کر رہا ہے کہ جو ووٹوں کی وہ ہے پوری جو ووٹ زیادہ کم ہیں اور جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ بھلا کس طرح ہو گیا؟ تو بہت سے اب لوگ باتیں کر رہے ہیں اس الیکشنز کے متعلق. اور پھر ایک انٹرنیشنل ری ایکشن بھی آیا ہے یو ایس کی جانب سے, برطانیہ کی جانب سے, ای یو کی طرف سے بھی کچھ تنقید ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اب گو کہ ہمارے اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ تو اب جوڑ توڑ میں لگ گئے ہیں. جو ہمارے نگراں چیف منسٹر ہیں لاہور پنجاب میں, ان کی رہائش پہ آج شہباز شریف صاحب کی اور شاہد زرداری صاحب کی ملاقات بھی ان کے گھر میں ہوئی ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا. اور باقی پھر بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. تو بہت سی چیزیں اب دیکھنے کی ہیں جس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو سے موجود ہیں بلال گیلانی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گیلپ پاکستان کے. گیلپ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور اس کے ابھی میں گیلانی صاحب سے پوچھ ہی رہا تھا تو اس کے 50 چیپٹرز ہیں اکراس دا ورلڈ. یہ زیورک سوئٹزرلینڈ بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جو والد محترم تھے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی وہ میرے استاد بھی رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو بہت ہی شفیق اور کیا کہوں ان کے بارے میں, الفاظ نہیں ہے میرے پاس. بلال, تو بلال پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا اسٹوڈیوز میں. اچھا, اب آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ایک جنرل ذرا پکچر تو پیش کریں نا. جی بالکل. یہ پاکستان کی تاریخ میں موجودہ پاکستان کی تاریخ میں 12واں جنرل الیکشن ہے. اس میں تقریباً 12 کروڑ ووٹر لسٹ میں لوگ موجود تھے اور کرنٹ جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق آلموسٹ 48% ٹرن آؤٹ تھا, جو کہ ایک ریزنیبل ٹرن آؤٹ ہے. مطلب پچھلے انتخابات میں ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اس سے؟ جی, تو پچھلے انتخابات میں 52% تھا, 2013 میں 53 تھا. تو اس لحاظ سے کم کیوں ہو گیا؟ حالانکہ لوگوں کے تو خیال یہ تھا کہ شاید اس دفعہ زیادہ ہو. جی بیکاز تو یہ 48% تقریباً 4% کے قریب کم ہے پچھلے انتخابات سے. اس میں اگر اس کی آپ بریک ڈاؤن دیکھیں تو مردوں میں ٹرن آؤٹ کی شرح سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہے. اچھا, 2018 میں 60% مردوں نے ووٹ ڈالا اور اب جو نمبرز آ رہے ہیں وہ 51% ہے, تو 9% ڈراپ ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ عورتوں میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ایکچولی امپروو ہوا. 2018 میں یہ 40% تھا, اب 43%. مطلب ہے کہ ہماری خواتین زیادہ سیاسی ہو گئی ہیں. جی, یہ ایک اچھی بات ہے. ان کے پاس شاید پولنگ بوتھ تک آنے کے ذرائع موجود ہو چکے ہیں, تو ایک اچھا ٹرینڈ ہے جو کہ ہمیں دیکھنے میں ملا. ٹرن آؤٹ کے علاوہ آئی تھنک ایک جو الیکشن والے دن کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ موجود رہی.
کنٹیسٹنٹس اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے سگنیفیکنٹلی زیادہ تھے. ٹوٹل نمبر کیا تھا اس دفعے؟ آئی تھنک 23,000 لوگوں نے پروونشل اور جو نیشنل اسمبلیز تھیں ان کے لیے کسی نہ کسی فارم میں وہ کھڑے ہوئے. اچھا. ہائیسٹ شاید ایک سیٹ کے اوپر 50 افراد بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. یہ کون سی سیٹ تھی بھائی؟ آئی تھنک کراچی کچھ سیٹس ہیں جہاں پر اس طرح کا ٹرن آؤٹ مختلف رہا پورے ملک میں. ہائیسٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تھرپارکر میں تھا جو کہ ایک اچنبے کی بات ہے. وہاں پر 70% ٹرن آؤٹ رہا ایز کمپیئر ٹو نیشنل ٹرن آؤٹ آف 48%. اچھا. اور شاید ٹریڈیشنلی بھی اس طرح کے رورل علاقوں میں اور سب سے کم کہاں رہا؟ سب سے کم جو ہے کے پی کے کچھ علاقے ہیں مثلاً نارتھ بلوچستان. خیبر ایجنسی کے آئی تھنک ایک جو پرانی ایجنسی تھی اس کی جو ایک کانسٹیچوئنسی اس میں 20% اور اس کے اراؤنڈ ہے. اچھا. صوبوں میں دیکھیں تو بلوچستان میں سب سے کم رہا, وہاں شاید 34% ہے اور جو کہ 2018 سے سگنیفیکنٹلی کم ہے. اس وقت کتنا تھا؟ اس وقت شاید 44% یا It has come down to 34. significantly. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ریسنٹ سیکیورٹی سچویشن کا خراب ہونا وہ بھی ایک عوامل ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے کم کیوں ہے. میرے ذہن میں اس کی 2-3 وجوہات آتی ہیں. ایک وجہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اس طرح سے اس الیکشن کے بارے میں گہما گہمی محسوس نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. جو سیکنڈ یا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وچ از دا پی ٹی آئی, اور اب ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ انڈیپینڈنٹ گروپ تو انہی کا ہے, اس کو اس طرح سے مواقع نہیں دیے گئے الیکشن میں مہم چلانے کے. لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی, کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا, ریلیز نہیں کرنے دی گئی, ان کو سمبل سے جو ہے ڈپرائیو کر دیا گیا. بالکل. اور وہ ایک انڈیپینڈنس کے فارم میں کیے. ان کے بہت سے ایسے امیدوار تھے جن کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا, جس میں سے سب سے بڑے ان کے اپنے چیئرمین ہیں جو کھڑے, وائس چیئرمین دونوں ہی موجود نہیں تھے. تو ایک تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جو سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نہیں تھی. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا. 2 ہفتے پہلے تک منشور اویلیبل نہیں تھا نون لیگ کا, انہوں نے کوئی بہت اس طرح سے جلسے بھی نہیں کیے. تو ایک وجہ ووٹر کا کم نکلنے کی یہ ہے کہ اگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی اس پورے اس کی کیا وجہ ہے ان سیاسی جماعت. حالانکہ بلاول بھٹو تو زرداری تو کافی جگہ پورے پاکستان میں جاتے رہے. پی ایم ایل این کی ہمیں وہ نہیں اس میں نظر آئی. پنجاب سے باہر انہوں نے شاید زیادہ فوکس نہیں کیا. بالکل. سو آئی تھنک ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید بہت ضرورت جو ہے وہ عوامی جلسوں کی نہیں ہے بلکہ ایک ڈرائنگ روم پالیٹکس کی ہے, جوڑ توڑ کی سیاست کی ہے, کینڈیڈیٹس کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. اچھا. تو انہوں نے اس طرح کی پارلیمنٹری میٹنگز بہت عرصہ چلتی رہی. تو انہوں نے عوام کے بجائے ایک مور ٹیکٹیکل الیکشن کے طور پہ اس کو لینے کی تو ان کو کامیابی تو نہیں ہوئی پھر اس طرح. ایک آئی تھنک ون ادر ٹیک اوے فرام دس الیکشن از کہ مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس ہے وہ سگنیفیکنٹلی بلو دی ایکسپیکٹیشن ہے. ایک تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ان کو 71 سیٹیں ملی ہیں قومی اسمبلی میں اس سے بھی بہت سی ابھی شاید ان سے لے لی جائیں. بالکل. اور یہ 71 کا جو نمبر ہے یہ اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, مگر 71 کا اپنا نمبر بھی مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا کم ڈاؤن ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو 150 سیٹیں لے چکی ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پنجاب میں 2/3 اکثریت رکھتی تھی 2013 کے الیکشن میں. وہ پولیٹیکل پارٹی 2018 میں بھی پرفارمنس پنجاب میں بری نہیں تھی. they were the largest party اور بہت سی سیٹوں پہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مارجن تھا. اب کہ 2024 کے الیکشن میں ہم دیکھیں تو بیئرلی وہ ایون پنجاب اسمبلی کے اندر اپنی سیٹیں بچا چکے. اور ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ ہار سکتی ہے. مثلاً گجرانوالا کا, جڑانوالا کا, خرم دستگیر ہار گئے جی, خرم دستگیر ہار گئے, رانا ثناء اللہ ہار گئے, لاہور کی ایک سیٹ خواجہ سعد رفیق ہار گئے. تو ایسے ایسے برج گرے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کہ جس کے لیے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک اتنی قد آور پارٹی جو ہے وہ مستقل ایک. تو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک دیکھیں 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں اور دونوں ہی فیملی پالیٹکس آپ کہہ لیں وہی پارٹیز ہیں. ایک بھٹو کے نام پہ چل رہی ہے اور ایک شریف کے نام پہ چل رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو
نئی نسل ہے, بلاول ہیز پرفارم مچ بیٹر دین مریم نواز. جی, سو اگر ہم پیپلز پارٹی کا جائزہ لیں تو پیپلز پارٹی نے تو اپنی جو نشستیں ہیں وہ 2018 سے امپروو کی ہیں, تو ان کے پاس تقریباً 40 شاید نشستیں تھیں اور اب 54 کے قریب ہے, تو انہوں نے تو اپنی اس پرفارمنس سے اوپر لے کے گئے. اس طرح ہم جب الیکشن سے پہلے سرویز کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ایز اے لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اپروول ریٹنگ میں اضافہ ہو رہا تھا. اچھا, لیکن جب آپ نے سروے کیا تھا اس وقت تو وہ کچھ چوتھے نمبر پہ تھے. جی, اور جو لاسٹ ہمارے سرویز تھے اس میں ہمیں محسوس ہوا کہ ایون پنجاب میں انہوں نے پاپولیرٹی گین کر لی. ضروری نہیں ہے کہ وہ پاپولیرٹی ووٹس میں کنورٹ ہو, پر ہمارا پرانا تجزیہ یہ ہے کہ ایک نہیں 2 الیکشنز کے اندر وہ جو رائزنگ پاپولیرٹی ہے وہ ایونچولی ووٹس میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. میرے خیال سے بلاول بھٹو نے بہت اچھی کیمپین رن کی, اور بلوچستان میں they have emerged as the largest party. اور کے پی میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی کیمپین رن کی, وہ کے پی کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گئے. پنجاب میں بھی انہوں نے ایک اچھی کیمپین رن کی. تو ان کیمپین سے یہ واضح ہوا کہ وہ تو اس سیاست میں ایک اپنے لیے مقام پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنی طرف سے کوشش کی, مگر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں ہول ہارٹیڈلی عوامی رائے کے بجائے وہ ایک کولیشنز اور الائنسز کی پالیٹکس کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے, جو کہ اس پارٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اسٹریٹجی اپیرنٹلی وہ بہت کامیاب نہیں ہے. تو اس الیکشن سے کیا یہ بھی ہم انفر کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طور, کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہے, اس میں وہ ون مین کہلیں پارٹی ہے. عمران خان ہیں تو پی ٹی آئی ہے. اب آئی ڈو ناٹ نو, سبھی نے دنیا سے جانا ہے, ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا وی او اینی ونز کیس. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح اس وقت بنگلہ دیش میں ہے, یا فار دیٹ میٹر کانگریس پارٹی بھارت میں ہے, ہمارے ہاں شاید ساؤتھ ایشیا میں کوئی ہمارا ڈی این اے اس قسم کا ہے کہ ہم یہ موروثی سیاست شاید ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں. سو اس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جنریشنل ڈیوائیڈ ہے جو کہ ابھر کے واضح طور پر نظر آ رہا ہے. جو افراد 30 سال سے بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے موروثی سیاست بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مگر 18 سے 30 سال اور انکریزنگلی جو پہلی دفعہ ووٹ کرنے والے ہیں ان کے لیے موروثیت ایک بہت بڑا جرم ہے. اچھا, اور اس جرم کی I am really happy to know about this. اور جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ینگ جنریشن میں بھی اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ اس موروثیت کے حوالے سے آپ کو وہ اتنا ہی بڑا ایک مسئلہ نظر آتا ہے ان ڈائنیسٹک پولیٹیکل پارٹیز میں. اچھا, مگر اگر آپ جوان ہیں اور آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کا وہ مسئلہ کم ہو جاتا ہے, ہرگز ختم نہیں ہوتا. 30 سال سے 50 سال میں کے خیال سے موروثیت ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور 50 سال سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز میں کے لیے ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایکسپیرینسڈ ہیں, انہوں نے سیاست دیکھی ہوئی ہے, ان کی موروثیت ایکچولی ملک کے لیے اچھی ہے. مگر 18 سال سے 24 سال میں یہ ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. تو یہ جو اس دفعہ 48% لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور اس میں 2 کروڑ سے زیادہ نئے ووٹرز بھی جو لسٹ ہے 12 کروڑ سے زیادہ اس میں شامل ہیں, تو ہمیں کوئی معلوم ہو سکا یا کچھ کہ 48% میں سے کتنے لوگ تھے, خواتین اور مردوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ اس میں کس ایج گروپ کے تھے, وہ بھی مشکل ہے. جی, ہم نے الیکشن والے دن اور اس کے بعد ہم سروے کرتے ہیں جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نے ووٹ ڈالا وہ آخر کون تھا. ٹھیک, کیونکہ الیکشن والے دن جو ووٹ ہوتا ہے وہ تو ایک سیکرٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے. ہمارا پرانا تجزیہ یہ ہے کہ 18 سے 30 سال کے عمر کے لوگ عام پاکستانی سے کم ووٹ ڈالتے ہیں. تو ٹرن آؤٹ اگر 52% تھا 2018 میں, تو یوتھ میں 18 سے 30 سال کی عمر میں وہ ریٹ 37% تھا. مثلاً 2/3 یوتھ نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, 1/3 نے صرف ڈالا. مطلب وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جی, ووٹ ڈالنے نہیں آتے. یہ ایک پارٹلی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ وہ شاید اتنی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. اس میں بھی ہمارا ویسے تجزیہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے. اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے.
آئی ڈی کارڈ بنوانا اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب تو آئی ڈی کے بغیر تو کام ہی کوئی نہیں ہوتا بلال اس ملک میں، تو آئی ڈی تو سب کے پاس ہونی چاہیے، NIC جو ہے. بالکل، اور یہ ایک ہیومن رائٹ کے طور پر بہت سے ملکوں میں لیا جاتا ہے. مگر جب حکومت ہی سروے کرتی ہے اور افراد سے پوچھتی ہے تو تقریباً 20% خواتین ایسے یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اچھا. اور 10% مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آئی ڈی کارڈ کی اہلیت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنوا سکے. بہت سے ملکوں نے اس پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے فری کر دیا، وہ ان کو انکریج کرتے ہیں. الیکشنز میں وہ بہت سے اور آئی ڈیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ایک وجہ ینگ لوگوں کا سیاست میں دلچسپی نہ لینے کی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ اس کرنٹ جو سیاسی نظام ہے اس سے کافی حد تک بے دل ہیں. اوکے. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سیاست میں نوجوان کے لیے دروازے بند ہیں، اور یہ دروازے بند ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر دروازے ہوں ہی 1000 جن میں سے 266 نیشنل اسمبلی میں ہیں اور اس سے ڈبل پروونشل اسمبلی میں ہیں، ان کے علاوہ سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. مطلب لوکل لیول گورنمنٹ نہیں ہے، اور یہ بھی بہت ہی اور جہاں پہ ایک فیملی کے 4 بندے الیکشن لڑ رہے ہوں تو باقی لوگوں کو کہاں موقع ملے گا؟ موروثی سیاست کا تو یہی ہے نا پھر. جی بالکل. اور موروثی سیاست صرف نون لیگ میں نہیں ہے، ایسے پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، سب جگہ ہی ہے، جمعیت علماء اسلام میں ہے. ایبسولوٹلی. اسی طرح سے باقی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ANP میں لے لیجیے. اچھا یہ بتائیے کہ باقی دنیا میں کوئی ایسا کوئی ہے ایسی اسٹڈی جس سے ہمیں معلوم ہو، چلیں باقی دنیا تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لوگ آ جا سکتے ہیں، جو یہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی ہے ورک آؤٹ سائنٹیفکلی کیا ہوا ہے؟ کتنے ڈسٹنس پہ ہونا چاہیے، کتنی پاپولیشن کے لیے ہونا چاہیے، اور کیا ہم وہ کرائیٹیرین یہاں پاکستان میں امپلیمنٹ کر پائے ہیں کہ نہیں؟ جی ہمارے بھی جو قانون ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ شاید 110 سے زیادہ ووٹرز پر سے بڑا ایک پولنگ اسٹیشن نہ ہو. 110. اچھا. ابھی جو فافن کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس 90,000 پولنگ سٹیشنز تھے، اور ایوریج پولنگ سٹیشن کی جو نمبر تھا وہ اس قانون کے مطابق جو سیٹ نمبر تھا اس سے بھی سگنیفیکنٹلی ہائر تھا. جب الیکشن کمیشن سے اس پہ بات کریں کہ کیوں ہم پولنگ سٹیشنز اضافہ نہیں کر پاتے، تو ان کا ایک میجر کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ایک الیکشنز ایکسپینسو ایکسرسائز ہے، تو ہمارے لیے 50 ارب کے قریب تو خرچ کر دیا آلریڈی ہو چکا ہے. مگر اگر ہمیں ٹرن آؤٹ امپروو کرنا ہے، لوگوں کو ایک شمولیت دینی ہے، تو ہمیں ان ایشوز پر بھی سوچنا ہوگا. اور سب سے بڑا آئی تھنک ایلیفنٹ ان دی روم یہ ہے کہ سیاست کو لوکل سطح تک اگر ہم نے منتقل نہیں کیا تو سیاست اس طرح کی ہو جائے گی کہ وہ موروثی خاندانوں کے قبضے میں ہی جکڑی رہے گی، یا ایسے ٹریڈیشنل سیاستدان جو کہ پیسے والے ہیں صرف انہی کے شکنجوں میں رہے گی. اگر سیاست چھوٹی ہو جائے، سیاست کا سائز جو ہے وہ UK کی کانسٹیچوئنسی کے برابر ہو جائے، جہاں پر 1,00,000 سے بھی کم افراد پر مبنی ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، جیتنے والا MP جو ہے وہ 20 یا 25 ہزار ووٹ لے کر بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، تو پھر شاید ہماری سیاست میں کوئی ایسی نئی ہوا آئے جس سے کوئی ٹرینڈز میں تبدیلی آئے. ادروائز ہم اسی طرح کے ایک چکر میں گھوم رہے ہیں کہ اس میں ہم جمہوریت سے ایک خواہش وابستہ کرتے ہیں، اور وہ جمہوریت ہمیں وہ خواہش ہماری کبھی پوری ہونے نہیں دیتی. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حلقے چھوٹے ہونے چاہیے، کم آبادی ہونی چاہیے. تو قومی اسمبلی میں تو پھر اس وقت اگر کتنی 342 سیٹیں ہیں تو پھر تو ہمیں 600 تک جانا پڑے گا. UK میں جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کے اندر جو سیٹیں لگائی گئی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنے ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ باری باری لے کر ان نشستوں پر بیٹھتے ہیں. تو اگر UK پاکستان سے 1/3 سائز کا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ لوکل گورنمنٹ کے راستے سے لوگوں کو شمولیت کا حق دیں. ہم سینٹ کے اندر الیکشنز کو بڑا کر سکتے ہیں، جس سے ملک کے اندر مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو شمولیت مل سکے. کوئی یونین لیکن سینٹ میں تو ہم نے اس کو ایک لحاظ سے سیاسی اکھاڑا ہی بنا دیا ہے نا.
بالکل جو اس کا اصل مقصد تھا وہ تو اس سے بھی پورا نہیں ہو پا رہا. سیاسی لوگ نظر ٹیکنوکریٹس میں نظر ہی نہیں آتے وہاں پہ. اور وہاں جو پیسے کا استعمال ہے اور سیٹ خریدنے کے لیے جو ایک پیسے کا بازار لگتا ہے وہ بھی ایک. تو آئی تھنک اس طرح کی ریفارم کیے بغیر لوکل گورنمنٹ کی ریفارم ہو سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز کرانے کی ریفارم ہو سکتی ہیں. عام پاکستانی کو سیاست سے اور ڈیموکریسی سے ایک جو دل اچاٹ ہو چکا ہے, اس سلوشن کی طرف جائے بغیر ہم جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت ہی زیادہ پولیٹیسائزڈ معاشرہ ہے, تو سیاست کو ذرا کم ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں سیاست کو زیادہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے ملک میں مزید ڈیموکریسی اور مزید سیاست کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. لوگ کیونکہ ڈی این اے میں سیاست کرنا ہے, اور اس سیاست ابھی ایشو جو ہے پارٹلی جو ینگ جنریشن کو میرے خیال سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاست دیکھتے آئے ہیں, اب وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان کا مسئلہ شاید روٹی اور پیسہ بھی ہے, مگر اس وقت جو بحران ہے وہ بحران اس لیے ہے کہ وہ ایکچولی پالیٹکس میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں, اور نئی پارٹیوں کے علاوہ جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے, کوئی پارٹی ان کو وہ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر ایک زمانے میں MQM کا بھی تھا, مڈل کلاس کے لوگ آئے تھے تو بڑی ہمیں خوشی تھی, لیکن وہ پھر اس طرف دوسری طرف چلے گئے. چلیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا بلال, دو ایشوز ہیں جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انتخابات کی جو ایک لحاظ سے لیجیٹیمیسی ہے اس کے حوالے سے بہت سے کویسچنز ریز ہو رہے ہیں, اور پھر دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ذرا میں تھوڑا سا جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ان کے بارے میں بات کروں. تو لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ سیاسی مذہبی جماعتوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی ہو, جمعیت العلماء اسلام ہو, چاہے وہ فیک گروپ ہے, دوسرے گروپس ہیں, اسی طرح اور بہت سی بے شمار جماعتیں ہیں جنہوں نے سیاست میں کا حصہ لیا. اگر آپ TLP کو بھی اس میں شامل کر دیں, ان کا بھی ایک خاص نقطہ نظر ہے. یہ کیوں سیاست میں کس زمانے میں تو جماعت کراچی ان کا ہولڈ ہوا کرتا تھا, یہ کیوں؟ اور پھر جمعیت العلماء اسلام کی پرفارمنس تو بالکل ہی ہوپلیس رہی اس دفعے, نہ KP میں اس طرح پرفارم کر سکے, نہ ہی بلوچستان میں. تو کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کا گراف جو ہے وہ مسلسل گرتا ہی جا رہا ہے؟ جی, ہم نے جب سیاسی جماعتوں کا جو تقابلی جائزہ کیا الیکشنز میں 1970 سے, تو ہمیں دیکھنے میں ملا کہ ایک دو الیکشنز کے علاوہ پاکستانی ووٹر نے تقریباً 5 سے 7% ووٹ صرف سیاسی جماعتوں کو دیا ہے. اس کے علاوہ باقی سارا ووٹ انہوں نے ایسی پارٹیز کو کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں, جن میں مذہبی ایشوز پہ گفتگو تو ہے, اور ملک کے اندر مذہب کے جو معیار ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, مگر وہ بائی اٹ سیلف کوئی سلوگن آف دا ریلیجس پارٹی نہیں ہے. 2 ایکسیپشنز ہیں. 2002 جب MMA کی حکومت بنی تب وہاں ہمیں نظر آیا KP میں, اور پورے ملک میں بھی کچھ ایک رجحان بڑھا, کراچی میں میئر الیکٹ ہو گئے. اور دوسرا 2018 تھا جب TLP کا رائز ہوا, تو یہ نمبر 5% ریلیجس پارٹیز کو ملا, اور 5% ہی پورے ملک میں صرف تحریک لبیک کو ووٹ پڑا. تو 5 سے وہ 10% کی انہوں نے جمپ کی. ابھی تک 2024 کے جو الیکشنز ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ یہ 5% سے بھی اب جو ٹریڈیشنل نمبر تھا یہ گر گیا ہے. میرے خیال سے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ بھی روایتی پارٹیز کی طرح جو چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس سے کوپ اپ نہیں کر پا رہی. ان کے پاس بھی جو 18 سے 30 سال کا ینگ ووٹر ہے اس کے لیے کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تو ووٹر ان پارٹیز کو بھی اسی طرح سے ایک ٹریڈیشنل پارٹی کی طرح دیکھتا ہے کہ جس کے دروازے ان کے لیے بند ہیں, جو کہ ان ینگ لوگوں کو اس طرح سے اپنے اندر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, JUIF کے بارے میں. لیکن جماعت اسلامی کو تو ایک ایج حاصل تھا کہ اسلامی جمعیت طلباء یونیورسٹی سے لوگ پڑھ کے آتے تھے, اور شاید وہ بھی یونینز ختم ہو گئی ہیں اب یونیورسٹیز وغیرہ میں. وہ بھی کچھ حد تک شاید یونینز کا بھی ہے, کچھ حد تک انہوں نے بھی اس کو براڈ بیس نہیں رکھا. ایک اس طرح سے پرانے خیال کے حساب سے ایک ریلیجس ووٹر اور ایک نان ریلیجس ووٹر کی
جو قید ہے وہ نئی جنریشن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آئی تھنک جیسے پرانی پولیٹیکل پارٹیز کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس کیا سمبل ہے, کیا برانڈ ہے, کیا سلوگن ہے. لیکن یہ اس کے باوجود ہے, دیکھیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ, بلکہ میں جب ملاقات ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں جماعت اسلامی کے, ان سے میں یہ پوچھتا بھی ہوں سوال, اور آج سے بھی پوچھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے, بڑا زبردست کام کر رہی ہے, ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, اور باہر ہر فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, پیش نظر آتے ہیں, تو لوگ ان کو سراہتے بھی ہیں ان کی ان ایفرٹس کو, لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ووٹ نہیں دیتے. یہ کیا تفاوت جو آپ کو ایک نظر آتی ہے, یہ کیوں ہے؟ بالکل. سو یہ ایک ٹریڈیشنلی پاکستانی ووٹر کا ایک اسٹریٹجی ہے. اچھا, تو اسٹریٹجی میں وہ ان پولیٹیکل پارٹیز سے ایک محبت رکھتے ہیں مگر ووٹ ان کو نہیں دیتے. ان کے خیال سے عجیب محبت ہے بھائی. بالکل ایسے. اچھا, محبت پہ خلوص کے طور پر ان کو اچھا جانچتے ہیں, ان کو ایماندار بھی کہتے ہیں, مگر کچھ ان کے خیال سے شاید سیاست ایک ایمانداری کا یا محبت کی جگہ نہیں ہے. سیاست کے بارے میں ان کا ایک بڑا پریگمیٹک سا ووٹر کا ایک میکیویلین جو ویو ہے وہی ہے, ایک ہارڈ پاور والا ایک ویو ہے ان کا, کہ جو ایم این اے ہے وہ تو ان کے کام کرائے گا. تو ایم این اے اگر کام کرائے گا تو اس کو تو اگر بہت ایماندار ہو تو وہ تو خود بھی اپنا کچھ نہیں کر سکتا, تو ہمارا کیا کرے گا. اس وجہ سے ریلیجس پارٹیز کو ایک, لیکن سب ریلیجس پارٹیز کا تو یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک, بہت سی ایسی ریلیجس پارٹیز جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آئی تھنک ایک ورائٹی پائی جاتی ہے. جیسے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپنے ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹس دیتی ہے کہ جو مذہبی ٹائٹل رکھنے والے نہیں ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہوں, عالم ہوں, وہ بزنس مین کو بھی اپنا ٹکٹ دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بلوچستان میں ان کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو وہ ایز ون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں, پہلے بھی حکومت میں رہے ہیں. سو بٹ شاید اس سے بہتر اب ریلیجس, تو ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان پارٹیوں کا پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ شاید ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا تو فیوچر اسی طرح سے 5-7% کے ووٹ بینک پہ ہی ہے, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایک کنٹینیوس ڈکلائن میں ہیں, جن میں سے جماعت اسلامی بھی ہے. ان کے پاس 3-4% کا ووٹ ہوتا تھا. اس الیکشن میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 1% کا بھی ووٹ ان کو نہیں مل سکا. سو ریلیجس پارٹیز کو بھی ری تھنک کرنا ہوگا کہ وہ کیا ایک ریلیجس سمبل کے طور پہ انہیں سیاست کرنی چاہیے, یا انہیں براڈ بیس سیاست کرنی چاہیے جس میں وہ تمام افراد کو ساتھ میں لے کر چلیں, اور ایک نئے ماڈرن جو یوتھ ہے اس کے لیے کوئی مذہبی بات کریں, مگر ایسی بات کریں کہ جو اس کے دل کے پر بھی اترتی ہو. تو اے کے پی کی ایگزامپل ہمیں ٹرکی میں نظر آتی ہے, اور بہت سی ماڈرنسٹ اسلامک موومنٹس ہیں جنہوں نے اپنے اس ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے کوئی نیا پیغام لے کے آئے, اور اب وہ اپنے آپ کو ریلیجس پارٹی نہیں کہتے بلکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جو کہ ایک مذہبی بات بھی کرتے ہیں اور دنیا کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس ری برانڈنگ کے بغیر ریلیجس پارٹیز کا ووٹ شاید بدلے گا. اس پہ تحریک لبیک ایک نئی انٹرنٹ تھی, لیکن انہوں نے ایک خاص سلوگن کے ساتھ آئے نا. جی, اس سلوگن نے بڑا پینیٹریٹ کیا, اور انہوں نے نئے میتھڈز آف ریچنگ آؤٹ ٹو دا ینگ جنریشن پرووائڈ کیا. ان کا مگر فوکس جو ہے وہ ٹاؤنز میں رہنے والے ریلیٹیولی لیس ایجوکیٹڈ یوتھ کے اوپر تھا. تو ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یوتھ کی امنگوں کے اور یوتھ کے میتھڈ سے ملتا ہوا لگتا ہے. ان کے ہاں ترانے اگر آپ سنیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ جو یوتھ کو سمجھ آتا ہے, یوتھ دیکھنا چاہتا ہے. They could not sustain. Even they could not sustain. جی, so یہ آئی تھنک ریلیجس پارٹیز کو ایک سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ریلیونٹ رہے بھی ہیں ایک ماڈرن رائزنگ کیپٹلسٹ. اچھا, اب الیکٹرل جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا انٹیگریٹی کا, لیجیٹیمیسی اب ہم دیکھتے ہیں نہیں ملتی. ہر الیکشن میں پرابلمز ہو جاتے ہیں, کئی 35 پنکچرز کی بات ہو جاتی ہے, کبھی سلیکشن کی بات ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور باتیں ہو رہی ہیں, اور اس دفعہ تو چونکہ ایک ماحول بنا, ایک پارٹی کو جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ڈپرائیو ہی کر دیا اس کے الیکشن سمبل سے, پارٹی نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا.
تو اس سارے نظام کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے بنیادی اسٹیپس ہیں، میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پہ، تاکہ جو لیجیٹیمیسی کے ایشوز اٹھتے ہیں، کویسچن جو ریز ہوتے ہیں ہر 5 سال کے بعد، یہ نہ ہوں؟ بالکل. اس پہ ایک جو آئی تھنک جو ری اسٹرکچرنگ میں ایک جو امپورٹنٹ پہلو ہوگا وہ یہ کہ پالیٹکس کا سائز ہمیں ریڈیوس کرنا پڑے گا. ٹھیک. سنس 1970 پاکستان کی آبادی میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. نہ صرف آبادی میں اضافہ ہو چکا ہے بلکہ لوگ موبلائز ہو چکے ہیں. 1970 میں جو غربت کی شرح تھی اس سے پاکستان آج سگنیفیکنٹلی بہتر ہے. ٹھیک. لوگوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی ہے، لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سیاست میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں. تو موبلائزڈ پالیٹکس جو ہے وہ اس سائز پر پاکستان کے لیے شاید سسٹینیبل نہیں ہے. اگر ہم کانسٹیچوئنسیز چھوٹی کریں، ہم لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں، تو وہاں لوگوں کو سیاست ان کے اپنے اکھاڑے میں ہوتی بھی جب نظر آئے گی تو وہاں ٹرسٹ بلڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک. 9 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی میں ہر ووٹر یہی سوچتا ہے کہ اس نے جس پارٹی کو ووٹ دیا اس کی حکومت آنی چاہیے، اور جب وہ نہیں آتی تو اس کو یہ ایک سینس آف ڈیپریویشن محسوس ہوتی ہے. تو انٹیگریٹی کے لیے سیاست ہوتے ہوئے نظر آنا اور ریزلٹس ہوتے ہوئے نظر آنا، اپنے پولنگ بوتھ کے حوالے سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوا. تو ایک تو سائز چھوٹا کرنے سے ریلیونٹ ہو جائے گی سیاست. ٹھیک. دوسرا آئی تھنک ہمیں الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح کا الیکشن کمیشن جو کہ ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے اور کچھ حد تک کلونیل پروسیس ہے کہ جس میں ایک بیوروکریسی کے افراد ہم ٹاپ پر لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ پھر باقی سیاستدانوں کو جمع کرتے ہیں. تو آپ کی کیا پروپوزل ہے، مطلب کس کو ہیڈ کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس پروسیس کو مزید ایک پارٹیسپیٹری آف دا پولیٹیشینز دیم سیلف بنانے کی ضرورت ہے. تو جو الیکشن کمیشن کا ہیڈ ہے، جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں، وہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز سے آنا چاہیے. دوسرا آئی تھنک یہ جو انٹیگریٹی کا ایشو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم بتدریج یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کویسچنز ارائز ہوتے تھے مگر اب ہر سبسیکوینٹ الیکشن زیادہ ہونا شروع ہو گئے. 2013 میں کئی سالوں تک محیط ایک جنگ رہی پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں 35 پنکچرز کا لفظ آیا. 2018 کے الیکشن کے بھی کافی عرصے تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی رہی. اور 2024 کا الیکشن اس سب میں بہت عجوبہ تھا، کیونکہ الیکشن کے آنے سے پہلے ہی الیکشن کی شفافیت کے اوپر سگنیفیکنٹ کوسچنز تھے، اور الیکشن والے دن کا جو پروسیس ہے اس کے بعد اس کے اوپر مزید دھبے لگ چکے ہیں. سو ہمیں میرے پاس اس کا کوئی ایگزیکٹ سولوشن نہیں ہے، مگر الیکشن کمیشن کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں، یا کافی پاورز ہیں ان کے پاس؟ اگر قانون کی حد تک دیکھیں تو ان کے پاس پاورز ہیں. اگر ہم ریسورسز کی حد تک دیکھیں تو اس الیکشن میں تقریباً 50 ارب کا بجٹ ان کے پاس موجود تھا، مگر کیونکہ سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن میں ایک فاصلہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن کروا رہا ہے، حالانکہ سیاسی جماعتیں مل کر الیکشن کر رہی ہوتی ہیں. تو جب تک وہ ان الیکشنز کو خود اون نہیں کریں گی، اس کو خود رن نہیں کریں گی، تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر یہ گفتگو کرنی ہے کہ آپ کی اس طرح کی حرکات سے اوور آل ڈیموکریٹک سٹرکچر کے حوالے سے جس شاخ پہ وہ بیٹھے ہیں اسی کو وہ مستقل کاٹ رہے ہیں. کیونکہ اگر الیکشنز کے اوپر آپ مستقل شفافیت پہ سوال اٹھاتے رہیں گے تو ایونچولی جو ووٹر ہے اس کا ٹرسٹ بھی اس پورے پروسیس سے اٹھ جائے گا. تو ان کے پاس سولوشن ہونا چاہیے، ان کے پاس تجاویز ہونی چاہیے. ایک تجویز دیکھیں نا جو بڑے عرصے سے تھی کہ جی ان کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک نگراں سیٹ اپ ہونا چاہیے، لیکن وہ نگراں سیٹ اپ بھی ہمیں پولیٹیسائز نظر آتا ہے، پولرائز ہوتا ہے، وہی پارٹیزن ہے. ایگزیکٹلی جی، ہم نے جو سولوشن نکالا کا جی وہ یعنی ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی اوتھینٹسٹی پہ سگنیفیکنٹ کوسچنز ہیں. مطلب آج دیکھیں نا، اگر آج شریف اور زرداری صاحب مل رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے گھر میں، تو یہ نگراں سیٹ اپ کاہے کا نگراں سیٹ اپ ہوا؟ اس کے بہت سے وزیروں کے ایسے بیانات تھے جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے. تو جو نگراں سیٹ اپ بھی ہوتا ہے، میں دیکھ رہا تھا بلکہ اس نگراں سیٹ اپ میں بھی بہت سے وزراء ایسے تھے
جن کی ایفیلیشنز کا پولیٹیکل ایفیلیشنز کا پہلے سے معلوم تھا. تو یہ نگراں سیٹ اپ کائے کا نگراں سیٹ اپ ہے؟ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہیے اس سسٹم سے. اور یہ پاکستان یونیک ملکوں میں سے ہوگا کہ جہاں ہم انسٹیٹیوشنز کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ ہمیں یہ نوبت آتی ہے کہ ہم ایک باہر سے کوئی لوگ لا کر انسٹال کر دیں، اور ان کی پرفارمنس بھی ہم نے دیکھ لی ہے اس گورنمنٹ. نہیں، وہ تو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے جی، ہم تو صرف یہاں پہ دیکھنے کے لیے ڈے بزنس رن کرنے کے لیے آئے ہیں. سو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے بہت سے ایسے پروپوزلز لے کے آئے الیکشن کمیشن کے الیکشن لاز کے اوپر. ایک انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ اس کو جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. یہ کس حد تک پریکٹیکل ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں؟ آئی تھنک کہ یہ ایز اے پروپوزل جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا، دس از واٹ آئی تھاٹ. سو اس لیے بٹ اس طرح کے تمام پروپوزلس کو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. ہماری پالیٹکس بہت فریگمنٹڈ ہو گئی ہے. اس پاکستان جیسے بڑے ملک کو اتنی فریگمنٹڈ پالیٹکس کے تھرو رن کرنا ایک کمپلیکیٹڈ بزنس ہوگا. اور ہمارا جو ڈیٹا نظر آتا ہے ہمیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے 4-5 سال میں جو سوشل کانفلکٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ایک سوشل کنسنسس کی ضرورت ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی آئی تھنک ایوری ون از واچنگ کوریڈورز آف پاور. جی اینڈ اٹ از این انفارچونیٹ ٹرن کہ الیکشنز کے تھرو ایک کنسنسس آٹومیٹکلی ارائز نہیں کر سکا. مگر میرا پاکستان کی پالیٹکس پہ ایک ایمان ہے کہ وہ ایونچولی کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے اچھا ہوگا بلکہ عوام کے لیے اچھا ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آج مل بیٹھ رہی ہیں، اور میری ایڈوائز ان کو یہ ہوگی کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ان سب نے مل کر ایکسکلوڈ کر دیا ہے، کسی طریقے سے اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس پروسیس کے اندر شامل کریں، ورنہ یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ دیر پاس ہرگز ثابت نہیں ہوگی. ایک سینٹیمنٹ عوام کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اس سینٹیمنٹ کو ایڈریس کر کے ہی آگے بڑھنا ہوگا. آنکھیں بند کر لینے سے یا سر جو ہے وہ بیٹھی میں ڈال لینے سے یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. چلیے بلال، بہت بہت شکریہ آپ کے. تھرلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو، اور انشاءاللہ اگر آپ ایگری کریں گے تو آپ کو مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، اب انتخابات تو پاکستان میں ہو گئے، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک نے اور کچھ تنظیموں نے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کوئی تنقید بھی کی، کرٹیسائز کیا اور کویسچنز بھی اٹھائے. اور آبویسلی ہمارے اخباروں میں بھی آج رپورٹ ہوا، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، بلکہ کل تو اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی رہی کہ بھئی کس نے کیا کہا، اور یہ تو الیکشنز جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں، اور دنیا اور پاکستان کو مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑا انتخابات کی وجہ سے. ایک اور بدنما دھبا لگ گیا ہے ہمارے پورے الیکٹرل پروسیس میں. تو کیونکہ اسٹیٹمنٹس میرے سامنے پڑی ہیں جو اہم اسٹیٹمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے پہلے تو اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ لاکھوں افراد نے بلکہ کروڑوں افراد نے پارٹیسپیٹ کیا ان الیکشنز میں، اور اس کے بعد انہوں نے کنڈیم کیا جو الیکٹرل وائلنس ہے، ریسٹرکشنز آن دا ایکسرسائز آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز، خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان پہ حملوں کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا، اور جو انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تھیں وہ الیکشن کے دن اس پہ ایکسیس نہیں تھا، ان کو بھی اس کو بھی کنڈیم کیا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور فراڈ جو جتنے بھی فراڈولنٹ کیسز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بٹ آخری پیراگراف میں انہوں نے وہ یہی کہا کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی، جس پارٹی کی بھی ہوگی، امریکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. یو ایس پاکستان گرین الائنس فریم ورک بھی ہے، اس کے تحت بھی کام کرے گا، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھائے گا، ہیومن رائٹس پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جو ایک وہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو یہ باتیں ٹریڈیشنلی کرتے ہیں
وہی باتیں یو ایس نے کیں. اسی طرح برطانیہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں لارڈ کیمرون، انہوں نے بھی فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ کل ایشو کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی پاکستان اور یو کے تو بڑے زبردست تعلقات ہیں اور یہ تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ہم اس بات کا نوٹس بھی لیتے ہیں اور ہمیں افسوس ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور کچھ ریسٹرکشنز بھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہوئیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ ارج کرتا ہے پاکستان کی اتھارٹیز کو کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اپ ہولڈ کرے، فری ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ہو، رول آف لاء بھی ہو. لیکن پھر وہ آخری پیراگراف میں یہی کہتے ہیں کہ جی جو بھی حکومت آئے گی ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور پاکستان اور یو کے کی تو ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اس کے تحت بھی ہم کام کرتے رہیں گے. تو یہ ہے کہ تنقید بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت بنے گی ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی یو کے ان کے ساتھ کام کرے گا. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک لحاظ سے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ہیومن رائٹس اور جو رول آف لاء ہے اس کو جو ہے اس کو ہونا چاہیے، اور تمام کینڈیڈیٹس کو مناسب جو ہے فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو ان کی طرف سے بھی، اور انہوں نے بھی کچھ کہا کہ جو irregularities ہوئی ہیں انتخابات میں اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ جو بھی حکومت بنے وہ جو ایک پاکستانیوں کی ول ہے اس کو ریپریزینٹ کرے. یورپین یونین نے بھی ایک بڑی طویل اسٹیٹمنٹ دی، دو صفحوں کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹمک جو بیریئرز ہیں الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. لیکن یورپین یونین نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کے حوالے سے ہی بات کی کہ اتھارٹیز کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ ٹیررزم بھی ہو رہا ہے، وائلنس بھی ہو رہا ہے، تو کس طرح بڑا مشکل تھا ان الیکشنز کو ہولڈ کرنا اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں. اور پھر انہوں نے یہی کہا، بلکہ انہوں نے یاد بھی دلایا کیونکہ جی ایس ٹی پلس کی ہم فیسلٹی لیتے ہیں یورپین یونین سے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے کنونشنز ہیں 11-12 اس پاکستان پارٹی بھی ہے تو وہ فلی پاکستان امپلیمنٹ کرے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو پاکستان کی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان بھی ہمارا ہے. ایسے ہی البتہ ہمارے زمانے میں جب میں ایڈیشنل سیکرٹری فارن سیکرٹری تھا تو اس زمانے میں ہم نے یہ بنایا تھا 2011 میں شاید، یا یاد آ رہا ہے مجھے. تو یہ اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جی ایس ٹی پلس جو ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹمنٹس تو آئی ہیں، لیکن امید افزا بات یہ ہے کہ تمام جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. ہمیں یاد دہانی ضرور کروائی گئی ہے کہ ہمارے الیکٹرل پروسیس میں کہاں کہاں پرابلمز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور ہم تو خود بھی یہی کہتے رہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں پرابلمز ہیں. پھر ہمارے فارن آفس نے بھی ایک ان اسٹیٹمنٹس کے رسپانس میں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ کل ایشو کی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی جو ہے انہوں نے کہا ریکارڈ جو ہے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو وائلنس ہوا، بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی آئیں کہ انہوں نے اس کو فیکٹر ان ہی نہیں کیا، اور پاکستان نے تو بھرپور کوشش کی ہے اس کے باوجود کہ ہمارے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، اور اس کے رزلٹ، اس کے نتیجے میں اب جو بھی حکومت بنے گی ہم ایک وائبرنٹ ڈیموکریٹک پالیٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو جو ایک رسپانس نہیں معلوم دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے الگ بحث ہے، لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں پرسوں 8 فروری کو وہ ان حالات میں اس طرح ہی ہو سکتے تھے، اور ایک پروسیس ہے ڈیموکریسی کا، اور یہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتے رہیں گے. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نیگیٹو کامنٹری جو ہے
ابھی الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو الیکشن کمیشن نے اپنے ریزلٹس سارے دیے بھی نہیں، تو یہ فورن جو کنٹریز ہیں یہ کیوں کر اس وقت اپنی جو ہے اپنا جو ہے اس میں کامنٹری کر رہے ہیں؟ تو فورن آفس کا یہ ہماری حکومت کا خیال ہے کہ ابھی تو نتائج بھی پوری طرح نہیں آئے اور آپ نے پہلے ہی اپنے کامنٹری دے دیے، تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو، چونکہ الیکشن کے رزلٹ تو 8 بلکہ 2 بجے تک رات کو آ جانے چاہیے تھے، ارلی مارننگ 9 فروری کے۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ رزلٹ کے نتائج کیوں نہیں نکلے، اس پہ بھی لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہے۔ اور ابھی تک بھی دیکھیے تو رزلٹس پوری جتنی 264 حلقے ہیں جس پہ رزلٹ آنے تھے، اور ابھی تک صرف 253 کے رزلٹس آئے ہیں۔ تو یہ بھی وہی مسائل ہیں جس کی طرف ان ممالک نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ لیکن بائی اینڈ لارج کچھ امریکی کانگریسمن، ان کے سینیٹرز نے بھی اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، کویسچنز ریز کیے ہیں ہمارے الیکشنز کے بارے میں، اور انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بھی کہا ہے کہ آپ اس کا سختی سے نوٹس لیں۔ لیکن اوور آل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس جو ایشو ہوئی ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہیں، وہ ایک پروفارما اسٹیٹمنٹس آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یو کے میں تو دیکھیے نا، پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 2 بلین کے قریب ہے، 20 لاکھ پاکستانی وہاں رہتے ہیں، تو وہ اپنی لوکل کانسٹیٹوئنسی کو بھی تھوڑا بہت کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ اس طرح امریکہ میں بھی ہمارا ڈائسپورا ہے، وہاں بھی بہت پرو پی ٹی آئی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ویسٹرن دنیا، بلکہ پوری جو ڈائسپورا ہے اگر آپ دیکھیے تو اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آپ کو ملتا ہے سینٹیمنٹ۔ تو جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی اس سینٹیمنٹ کو، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹس آنا ان کی نقطہ نظر سے ضروری تھا۔ لیکن یہ بھی عجیب سی بات ہے، ویسٹرن دنیا کا دوغلا پن تو ہم سب جانتے ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کچھ ہوتا ہے اس کا وہ نوٹس نہیں لیتے، فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا وہ نوٹس نہیں لیتے، لیکن یوکرین میں کچھ ہوتا ہے تو اس پہ تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، یہاں پہ ریئل پالیٹک چلتی ہے، اور بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ لیکن یہ اس کا ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہیے۔ جہاں ہمارے مسائل ہیں ہمارے الیکٹرل پروسیس میں، جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ سے بھی گفتگو کی، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ اور یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں، ہم کسی دنیا کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ریاست کے مفاد میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔